الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan, tunaikan perintahnya, Allah akan menjagamu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan, tunaikan perintahnya, Allah akan menjagamu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Iya, tetap baru pakai sabun.
Masih ada. Banyak. Loh. Alhamdulillah ya Allah. Sehat-sehat saya. Makan. Belum komplit. Amin. Neng, Gus. Pak, loh, nanti ibu ke toilet. Halo. Ngantuk ya? ضيوفنا الأعزاء، من أجل سلامتكم وراحتكم استعدادا نرجو منكم العودة إلى مقاعدكم ورد أحزمة المقاعد وإعادة ملحقات المقاعد إلى طبيعتها ووضع جميع الأمتعة اليدوية في الأدراج الأمامية وإبقاء ستائر النوافذ مفتوحة. كما يرجى ضبط جميع أجهزة الهاتف المحمول وجميع الأجهزة الإلكترونية على عمر الطائرة وشكرا لكم. Dear guests, in final preparations for landing, would you kindly check that Neng your Mila. seatbelt is fastened? Keep your window shades open. Make sure your seat is upright with the armrest lowered, and stow your tray table and all carry-on Pak items. Tarno, Please put all sakit. mobile phones and tablets in flight Apa? mode. Thank you. Punyai. Para tamu yang terhormat, dalam persiapan akhir untuk mendarat, bisakah Anda memeriksa kembali bahwa sabuk pengaman Anda sudah terpasang? Biarkan penutup jendela tetap terbuka. Pastikan tempat duduk Anda dalam posisi tegak dengan sandaran tangan diturunkan. Dan masukkan meja kecil dan semua barang yang bisa dibawa. Aktifkan mode penerbangan untuk semua telepon seluler dan tablet. Terima kasih. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك
عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك Sebelum makan nasi, sunnah makan buah. Buah kurma. Iya, minuman segar. Firdaus. Ustaz. Ya. Bebas ya. Mau ambil 3, 1. Sudah ganjil. Baru sampai Jeddah sudah makan kurma. Alhamdulillah surganya dunia. Alhamdulillah, makasih Alvin, makasih Ahmad Yai. Gus Dur. Makan. Oh, itu Riau. Itu Riau. Tenang, masih ada stok katanya. Dari melebu Sekedar. Habis. Hadis doa yang di dalam hadis itu apa? Doa ilmu yang bermanfaat. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya, minta ilmu yang bermanfaat. Terus rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Wa syifaan min kulli dain, dan sembuh dari segala penyakit. Nah, sebelum minum air Zam-Zam Bapak Ibu, sunahnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Habis itu minum, hatta makan itu dengan tangan kanan. Ya, sunahnya. Terus minum, sunahnya duduk. Kecuali air Zam-Zam. Boleh berdiri, boleh duduk.
Kalau selain air Zam-Zam, minum berdiri itu makruh. Tapi kalau Zam-Zam tidak makruh. Inilah salah satu kelebihan air Zam-Zam. Ya enggak? Paling afdalnya air di dunia itu air Zam-Zam. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita sebelum minum air Zam-Zam kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bapak Ibu minum. Minum 3 kali tegukan. 1 teguk, 2 teguk, ketiganya bisa langsung semuanya. Ya enggak? نامت أعيني يوما نامت والحنين نما راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك عانق طيفه قلبي ذابت في يديه يدي نادته عيوني وبهاه لامس القلب أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك حوضه كوثر ورواك شربة لدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور. Nah, biasanya ini buka, bisa masuk bapak-bapak yang ini. Tapi berhubung karena ada renovasi di sana, jadi lagi ditutup ya. Nanti bapak-bapak kalau mau masuk ziarah makam Rasulullah dalam, masuk sampai ke dalam lewat sini. Ya, lagi tutup sekarang karena ada renovasi ya. Akan ibu masuk. Ya, jadi kita ucap salam. عانق طيفه قلبي
يديه يدي نادته عيوني وبهاه لامس القلب. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. حوضه كوثر ورواك شربة لدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء. ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه.
سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه. اللهم صل عليه. الله حببني في الإيمان، حسسني بالأمان وتعلقت بيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله، وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله، وانول شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف امتك واتحامى فيك. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. يا حبيبي يا طه يا نجم المتاهة، غيرت الدنيا في عينينا بالليلة وضحاها. صلى صلاته حلت صفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Ya, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wa ala millati Rasulillah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ghfir li dunubi waftah li abwaba rahmatika wa adkhilni fiha ya Kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sedang ngopi ya. Ngopi ya. Nah, kita memang rencana program pagi hari ini kan ziarah ya. Nah, sebelum kita melaksanakan ziarah di sekitar Masjid Nabawi, tempat-tempat bersejarah, sebelumnya kita akan mendengar dulu pengarahan dari Pak Kiai. Insyaallah semoga dan apa-apa yang beliau arahkan, beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah kepada Kiai Allah. Pada saat nanti kita sholat di Masjidil Haram, satu rakaatnya sama dengan melakukan di Indonesia sebanyak 17 tahun, dan itu tidak mungkin dengan lakukan karena satu rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Alhamdulillah. Kalau bahasa Jawa niku Arab foto niku namanya apa? Arab foto namanya apa? Wong sing berdagang pas Arab foto meremo. 100.000 satu rakaat. Ya, dengan berdoa pasti diijabahi oleh Allah. Ijabahnya itu mungkin langsung wonten sing donga langsung diijabahi dikai kurma wong wonten wonten ingale donga langsung kurma dibuka langit lewat itu wong ilang gede kata kamu berarti langsung diijabahi Gusti Allah. Mungkin dalam jangka waktu 40 hari dijawab oleh Allah dengan doa hijab semua api dengan omah sing api langsung dijawab dia melatih tukang batunya pun siap sedang. Alhamdulillah. Kalau ternyata doa kita tidak dijawab oleh Allah, akan diganti oleh Allah yang lebih dari segala yang kita inginkan.
andai kata tidak dijawab oleh Allah di dunia, ini merupakan simpanan doa kita, besok di akhirat akan diberikan segalanya oleh Allah, karena doa itu ibadah. Alhamdulillah. Kita sekarang itu berada di tanah suci, khususnya sekarang ini di Madinah. 1 rakaat sami dengan kita melakukan 1000 rakaat. Kita jangan pun nanti ngelapai surat pek sewu sampun dereng di geleng dengan 1 rakaat 1000 rakaat, 1 rakaat 1000 rakaat, melakukan semampu mungkin, sebab mumpung panjenengan memiliki durasi waktu panjenengan hanya 3 hari 4 hari memiliki. Apa digunakan kata-kata shopping biyen shopping akhirat rin maka desa umpama pindah monggo shopping sama punya panjenengan mboten apa-apa. Keistimewaan yang lain kita sekarang sholat dumateng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua orang diberi kesempatan berhadapan langsung dengan jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan berhadapan langsung dengan jasad Ibn Rasulullah. Panjenengan yang setiap harinya membaca sholawat, membayangkan Rasulullah datang. Sekarang panjenengan datang di hadapan Rasulullah, langsung di hadapan kuburan Rasulullah, sama dengan kita langsung sholat dengan Rasulullah. Apa keistimewaannya? Barang siapa yang ziarah ke kuburku pada saat wafatku, sama dengan dia ziarah pada saat saya hidupku. Pada saat saya hidupku kok mau ziarah, maka kata Nabi, wajabat lahu syafaati, wajib bagi orang itu untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت kurang lebih 10.000. Yang lainnya mana? Yang lainnya bertebaran di seluruh dunia. Sahih. Ada yang di Jordan, ada yang di Mesir, ada yang di Suriah, ya kan? Ada yang di Afrika, ada yang di seluruh penjuru dunia. Sahabat setelah Rasul meninggal, mereka terus melanjutkan perjuangan Rasulullah menaklukkan dunia, sehingga di zaman Sayyidina Umar sepertiga dunia ini dikuasai oleh Islam. Termasuk dulu Spanyol itu dulu termasuk negeri Islam, ya kan? Nah, terus Bapak Ibu yang sekalian, yang jelas kita ziarah di makam orang soleh ini, intinya perkuburan ini mengingatkan kita kalau kita ini akan seperti mereka juga, ya enggak? Ya. Dulu mereka yang kita ziarah ini sahabat-sahabat ya, apalagi orang-orang soleh ya, ini hidupnya seperti kita dulu, punya istri, punya anak, punya pekerjaan, punya kantor, ya enggak? Mereka juga punya rumah, punya usaha, ada yang berdagang, ada yang bertani dan sebagainya. Tapi sekarang mereka sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita sekarang ini alhamdulillah lagi di atas muka bumi. Lagi punya kesibukan pekerjaan pertanian dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi suatu saat akan berakhir. Ya enggak? Akan tinggal nama. Nanti cucu kita, anak kita nanti akan menziarah kepada kita itu. Maka dulu
Sayyidina Ali itu pernah dalam perjalanan dia melewati sebuah pemakaman. Terus Sayyidina Ali berteriak, "Wahai ahli kubur, kabarkanlah dari kalian untuk kami, dan kami akan kabarkan dari kami untuk kalian." Akhirnya hening suara, tidak ada suara. Baiklah kata Sayyidina Ali, kami akan kabarkan dari kami untuk kalian. Ketahuilah wahai ahli kubur, rumah-rumah yang dulu kalian huni di dunia sekarang sudah berganti penghuninya. Harta-harta yang dulu kalian miliki sekarang sudah pindah ke orang lain. Dan istri-istri, suami-suami kalian yang masih muda sekarang sudah menikah lagi. Ya enggak? Ya memang gitu umumnya. Walaupun berjanji sehidup semati, ya enggak? Tapi kalau masih muda ya pengen nikah juga, ya enggak? Nikah lagi juga maupun yang laki-laki, ya kan? Hakikatnya begitu, namanya manusia. Terus kata sahabat, wahai Ali, seandainya mereka bisa bicara, apa yang akan mereka sampaikan? Sayyidina Ali, seandainya mereka bisa bicara, mereka akan menyampaikan apa-apa? Fatazawwadu fa inna khairuz zadi at-taqwa. Carilah bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Inna insyaallah bikum lahikun Allahumma ighfir li ahli al-baqi' wal-marqad Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Billahi lahumul fatihah. Hamzah untuk minum atau bawa wukir, mengambilnya di sini. Nah, ini bukanya itu jadwalnya. Mulai jam 7 sampai jam 10, ya. Terus nanti asar jadi setengah 5 sampai jam 1 malam. Nah, kalau air yang di dalam masjid itu apa? Dalamnya air zam-zam. Cuman kalau ngambil banyak nggak boleh. Kalau mau ngambil dirigen di sini. Ya untuk minum di kamar ataupun untuk Bawa pulang nanti di Mekah. Ya. Jangan di sini, di Mekah. Tapi sumurnya di mana? Sumurnya di Mekah. Tapi dikirim. Ini untuk diminum yang di sini. Pakai ini. Pipa. Ya. Oke. Jadi musim kemarau. Akhirnya Rasul mengadakan salat istisqa di sini bersama dengan sahabat. Nah, ketika Rasul sedang khutbah, langsung dibangun mendung, mau hujan. Nah, maka ketika Rasul berdiri khutbah imam, dibangunlah namanya Masjid Umamah. Dalam sebagian yang lain ini namanya musola maupun salat. Nah, zaman Rasulullah, kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu diadakannya di sini, lapangan sini. Ya. Nah, sengaja Saudi membangun masjid supaya apa? Supaya tidak menghilangkan jejak sejarah, ya. Tidak dibangun hotel di Nakanabat, ini tempat yang berkah karena diinjak oleh Rasulullah, dipakai untuk sholat maupun aktivitas yang lain. Nah, terus yang lurus sana itu Masjid Sayyidina Abu Bakar. Kelihatan ya? Bukan berarti rumah Sayyidina Abu Bakar, tidak. Kalau rumah Sayyidina Abu Bakar itu dekat pintu 2 itu. Pas sampai kita masuk ziarah, pintu 2-nya itu rumahnya Sayyidina Abu Bakar juga. Kalau rumah sahabat yang lainnya itu di sekelilingnya, di sekitar itu. Termasuk rumah-rumah istri Rasulullah, Sayyidina Ali samping Rasulullah itu, ya. Nah, itu shopnya Sayyidina Abu Bakar. Biasanya kalau beliau mengadakan sholat, biasanya shopnya di sana. Sayyidina Abu Bakar sana. Kalau Sayyidina Ali itu, Masjid Sayyidina Ali. Bukan juga rumah Sayyidina Ali, bukan. Rumah Sayyidina Ali samping tetangga Rasulullah, ya. Tapi dalam pendapat yang kuat itu dulu biasanya Sayyidina Ali mengadakan sholat di sana. Shopnya Sayyidina Ali di sana, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini juga dulu Rasulullah pertama kali mengadakan sholat ghaibah, sholat ghaib jenazah. Ketika seorang raja Najasyi dari Ethiopia, Afrika sana meninggal di dunia. Jadi Habasah itu, Bapak Ibu, itu tempat pertama kali hijrahnya kaum muslimin sebelum ke Madinah. Dulu kaum muslimin di Mekah selalu diteror, diintimidasi, disiksa supaya murtad. Sebelum hijrah ke sini, sebelum Rasulullah datang, Islam datang ke sini, itu orang-orang Madinah biasanya digunakan untuk musyawarah, mengangkat pemimpin di sana.
Tapi ketika Islam datang sini, Rasulullah hijrah ke sini, itu nggak dipakai lagi. Karena orang Madinah kalau ada sesuatu langsung bermusyawarah di Masjid Nabawi. Nah, kapan ini dipakai lagi? Ketika Rasulullah meninggal. 2 hari Rasulullah meninggal, Bapak Ibu, langsunglah kaum Ansor ini, orang penduduk asli Madinah ini berkumpul di sana. Akhirnya dapat kabar, Sayyidina Abu Bakar mendengar kabar ini. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah langsung menyusul ke sana, menyampaikan kalau yang berhak menjadi pemimpin itu orang Quraisy. Karena orang Quraisy itu adalah orang pribumi asli Arab, Mekah. Sebelum Islam datang, yang memimpin orang-orang bangsa Arab ini adalah orang Quraisy. Hanya Sayyidina Abu Bakar merekomendasikan Sayyidina Umar sama Abu Ubaidah bin Jarrah, tapi nggak ada respon. Nah, di saat itu Sayyidina Umar melihat orang yang sangat layak menggantikan Rasulullah. Siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga karena tidak mau bertele-tele, ini Sayyidina Umar langsung menarik tangan Sayyidina Umar langsung menarik tangan Sayyidina Abu Bakar berbaiat, sehingga diikuti dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang berbaiat, mengangkat dan berbaiat pertama kali itu masih sedikit. Termasuk Sayyidina Ali belum ada, Sayyidina Utsman belum ada, ya enggak? Nah, di hari ketiganya Bapak Ibu, barulah baiat besar-besaran di masjid Rasulullah, ya enggak? نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل كلام عينيك الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من غرام وليلة حبيب سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من غرام وليلة حبيب سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال يا روحي روحي معاه وفي جماله ضيعي تضع في سحر الحياة حسنه مش طبيعي ده اللي القمر من عينيه ولا غار دي اللي Haji kan 10 rial 50 ribu. Habis Yalah haji telaga roha. Ayo kecil 10 rial. Satu. Haji telaga roha 10 rial. Yalah ya haji telaga roha 10 rial. Yalah ya haji telaga roha. Haji telaga kecil 10 rial. Kecil 10 rial. Haji telaga roha haji ayo. Oh, mundur ke Air roha. Air obat. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran. Ayo kakak. Kita langsung airnya langsung ngambil. Dulu sebelum corona saya bisa langsung megang sumbernya. Nah sekarang setelah corona mulai direnovasi dan sepertinya belum selesai renovasinya sehingga belum dibuka. Ini sudah mau selesai nih, ya. Kalau sudah selesai, insya Allah kita mungkin bisa sholat di dalamnya, ya. Dan Bapak Ibu, sumur Bi'ru Rawha ini salah satu sumur yang berkah. Kenapa? Karena sumur ini beberapa kali sempat didatangi oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah mau berangkat perang Badar, Rasulullah juga istirahat di sini dan minum airnya. Ketika Rasulullah mau haji ke Mekah, ya nggak, haji wada maupun umrah, Rasulullah sering mampir dan istirahat di sini. Dan dulu awal-awal dalam satu riwayat, pernah sebelum Rasulullah datang ke sini, sempat diracun oleh orang-orang kafir, ya nggak, ingin membunuh Rasulullah. Di saat itu Allah beritahu Rasulullah, sehingga sumur tersebut diludahi oleh Rasulullah juga. Alhamdulillah menjadi tawar dan airnya bagus juga. Nah, setiap sumur biasanya yang didatangi Rasulullah itu selalu diludahi oleh Rasulullah, selalu didoakan dan diludahi oleh Rasulullah. Maka kita berharap setiap datang ke sumur yang didatangi oleh Rasulullah, diludahi oleh Rasulullah, kalau bisa kita minum airnya walaupun sedikit. Supaya apa? Karena sumur air yang sudah bercampur dengan ludah Rasulullah itu jelas berkah. Dulu ada sahabat, ya, disuruh oleh Rasulullah buang air darah Rasulullah ketika bekam. Ternyata sahabat ini nggak buang, dia diam-diam pergi diminumnya. Terus kata Rasulullah, kembali lagi ke Rasulullah, kamu kemanakan darah saya? Saya buang ya Rasulullah. Nggak mungkin, kamu cepat sekali pulangnya. Akhirnya sahabat jujur, ya Rasulullah sesungguhnya saya nggak buang, tapi saya minum. Apa kata Rasulullah? Tidak akan tersentuh api neraka seseorang yang darahnya bercampur dengan darah saya, ya kan? Masya Allah. Begitu juga kita, air yang setiap sumur yang didatangi oleh Rasulullah, maka kalau bisa kita minum airnya. Semoga-moga ludah Rasulullah itu bercampur di tubuh kita, ya kan? Maka memang karena belum buka sehingga kita belum bisa ngambil di dalam nih. Tapi kita ada orang, petugas mungkin.
Alhamdulillah ya, kita sudah tiba di Bi'ru Syifa, salah satu sumur yang didatangi langsung Rasulullah, didoakan dan diludahi airnya, sehingga airnya berubah menjadi air yang bagus, bahkan sangat berkah untuk diminum oleh jamaah-jamaah atau orang-orang yang sedang dalam musafir ya, dalam perjalanan. Perang Badarnya di mana? سحر الحياة حسن مش طبيعي ده اللي القمر من عيني ولا غار دي الابتسامة شمس طالعة بالنهار ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي من غرام وليلة طار سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي Inilah namanya Jaban Malaikat ya, tempat Allah menurunkan bala tentara bantuan ya, 5.000 malaikat untuk membantu para sahabat di Perang Badar. Perang Badar terjadi di tahun kedua Hijriah, bertepatan pada 17 Ramadan. Ultra beats on the track. Siapa kita? Di mana kita? Alfir. Takbir.
Masya Allah. Purchase your tracks today. Ultra beats on the track. Allah Rabbi salam sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah akhir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya Mukarram Pak Kiai Haji Taufik selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah di Jawa Barat dan bersama keluarga besar dan para ahli ulama yang lainnya yang kami muliakan. Lagi dan lagi kita pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan menganugerahkan nikmat-nikmatnya dalam hidup kita, berupa nikmat sehat, nikmat rezeki ya. Yang terpenting kita dijadikan orang Islam, orang beriman. Ini salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita jadikan seorang yang alim, seorang talibul ilmi, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah untuk Ibu, kita pagi ini berkumpul di sini untuk mendengarkan ya, sekaligus pemantapan manasik yang akan disampaikan oleh Pak Kiai kita Al-Mukarram Abah Kiai Haji Taufik. Kepada beliau, tafadhal mas'ud. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dan menghormati mutawif kita yang selalu mendampingi kita, yang selalu membimbing kita Astagfirullah. Semoga Allah merahmati kepada beliau. Amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah hormati, sampun tambah pinten kilo berat badannya? 5 kilo, Bah. Lah, mangan turun ibadah, nikmat kados dengan swarga. Alhamdulillah. Apa tambah kering nih berarti ya pasti bawaan nih. Bapak ibu-ibu ingkang kula hormati, Baik. sepindah malih ingkang kula aturaken wingi panjenengan sapunika termasuk tiyang ingkang diistimewakan dening Allah Subhanahu wa taala. Boten diistimewakan pripun, panjenengan diberi kesempatan oleh Allah mendekatkan diri secara fisik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Langsung berhadapan secara fisikipun Rasulullah termakamipun, kita ada di sekitaripun. Iki berarti sampun dianggap dia berkunjung ke rumah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kang lataraken wingi sinten tiyange ingkang ziarah teng kuburku sami ziarah pada waktu kula napa niku sugeng Kanjeng Nabi, berarti sami kalian sugengipun Kanjeng Nabi. Sinten tiyange ingkang ziarah dumateng Kanjeng Nabi dhateng Kanjeng Nabi wajibat lahu syafaati, wajib baginipun setunggalipun syafaatipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin.
kajian Nabi. Terus semoga Allah merahmati kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah membantu sampun tambah kita mereka mangga boten diistimewakan pripun panjenengan diberi kesempatan oleh Allah mendekatkan diri secara fisik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini setunggalipun kenikmatan yang sangat besar berupa kita bisa ziarah dan makami pun kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berhadapan secara fisik pun Rasulullah dan makami pun kita ada di sekitaripun. Ini berarti sampun dianggap ziarah berkunjung ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pelaksanaan ini sinten tiangi ingkang ziarah tengku bahwa nanti kita sampai ke Gunung Sofa dan ke Gunung Marwah yang melakarakan bahwa hidup itu ad-dunya darul bala laisa bidaril jaza. Dunia adalah tempat untuk ujian, bukan tempat untuk pembalasan. Dunia yang ada, kita umurnya tidak mungkin sampai 100 tahun. Tidak mungkin kita umurnya sampai 200 tahun. Kita tidak mungkin melungsungi, namanya sakit melungsungi, buatan sakit. Hidup kita hanya sementara. Dawuhipun kanjeng Nabi, umur umatku niku namung 60 tahun, uang 70 tahun. Kok melebihi niku berarti bonus kedah siap. Terus mertua kula niki pun pinten Mbak? 83 niki bonus saking Gusti Allah agar kita diberi kesempatan untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Tapi umuripun umat kanjeng Nabi puwang ingkang rata-rata 70 tahun. Kula nembe umur sekitar 100 tahun. Lebih enom daripada dikiri Rizki gadah kumis, cuman ketinggal dewasa kalau dari kumisan. Maksudnya kenapa? Al-Qayyis man jana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tiang yang cerdas kados panjenengan sedanten niku tiang sing cerdas. Man jana nafsahu, orang yang mampu untuk mengendalikan egonya, orang yang mampu untuk mengendalikan nafsunya, orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Niki termasuk yang ingkang cerdas. Kecerdasan selanjutnya wa amila lima ba'dal maut, yaitu kita beramal untuk hal-hal yang kita gunakan sebagai bekal menuju akhirat. Dengan ngertos pilih akhirat niku sehari sama dengan 1000 tahun. Pinten sehari? 1000 tahun. Dengan umure namung 70 niki berarti pinten? Pas mangke ten ora-ora mahsyar kumpul kados ten mriki ngeten niki sedu wonten menungso dikumpulaken untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan niki sedinten sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun srengenge dicaketaken di atas kepala kita tanpa kita memakai sandal, dalam kondisi utuh tanpa memakai apa-apa. Kalau saat hal itu kita lakukan dan kita melakukan atau kita dalam kondisi yang begitu terik dan panas, kanjeng Nabi satu-satunya manusia yang kita harapkan
syafaatipun ing dinten kiamat. Oleh sebab itu kanjeng Nabi dawuh iqra'u al-Qur'an fa innahu kana ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Memperbanyaklah kita untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan datang menjadi teman yang menghibur kita, teman yang memberi syafaat kita bijing ten alam barzakh ngantos bijing dinten kiamat. Saged terima jenengan saged terima sepuluh mboten napa-napa. Sami jenengan masuk ping 3 sami kalian hatam Quran sepindah. Saged maos Al-Fatihah, maos Al-Fatihah. Saged terima jenengan gadah gandulan wiridan ingkang suatu saat mangki saged dados teman ingkang menghibur panjenengan dan alam barzakh. Alhamdulillah. قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا. قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا. هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا. يا نبي يا حبيب الله صفوة الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك أشهد أنك عبده ورسوله وأشهد أنك بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله. صلى الله عليك دائمة إلى يوم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك. يا نبي لبيك اللهم لبيك
لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك وأحرمت بها لله تعالى اللهم مهلي حيث حبستني اللهم مهلي حيث حبستني لبيك اللهم عمرة baik, itu bahasa Arabnya ya. Bahasa Indonesia hanya kita akan mengenal hati, tidak tahu hati. Hanya melihat itu dalam hati. Kalau cuma melafazkan orang buta, orang mabuk bisa ya. Tapi dia itu dalam hati. Pakai kata Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat umrah dan berihram untuk umrah karena Allah Ta'ala. Oke. Saya niat umrah dan berihram untuk umrah karena Allah Ta'ala. Ya Allah, pahala saya ini sekiranya Engkau menghalaki saya. Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa'fi anna wa'da. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'fa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. لا شريك لك يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام. زرنا المكان وإلى زمزم محمد عليه السلام. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. واجعله حجا مبرورا واجعله سعيا مشكورا واجعله ذنبا مغفورا واجعله عمره مقبولا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. يلا بقى يا جماعة بقى. أيوة بس gantian شوفي gantian. الله أكبر. يلا بقى يا جماعة بقى. أيوة بس gantian شوفي gantian. بس sabar. Ayo gantian. Ayo Beta. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر اسمع كلام وتفاءل بشر ولا تنفر ويوحد الله في قلبك قادر في عسرك ينسر صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه وصلي وادعي من قلبك
لك يا الله. اعملها بس وتوكل وخلي على الله املك وصلي. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. جبت اليأس منين؟ قول لي إيمانك فين؟ كله بأمر الله والعسر بين يسرين. جبت اليأس منين؟ قول لي إيمانك فين فين؟ كله بأمر الله والعسر بين يسرين. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. قصة حب على شاطئ الهوى، أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا. فيها اللي تمنيت وياك، حسيت أجمل إحساس. أحلى كلام بالعين قلناه لبعضنا، ضحكة قلوبنا حنين، ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس. أنا وإنت خلاص خلاص هنعيش. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل أوقاتي. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل أوقاتي. عشت بيك احساس بالدنيا كلها، لحظة له انا حبيبي في حياتي ما عشتها. لقيتني بجري عليك، انا عيني في عينيك ومسكت ايديك. في بعد كده جمال ما شفتش زيها، اجمل ما شافت عيني حياتي كلها. ده عيونها للسهران انا فيها حيران، هاي عيني يا ليل. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل أوقاتي. ده أجمل يوم في حياتي.
Innatu. Spare wudu. Kenapa? Mulai-mulai ya buka aja nih. Tahalul. Bismillah. Salat. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والله أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عيونا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عيونا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والله أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا